السلام علیکم۔ آج کلاس نمبر 32 ہے۔ سبب فقر ہم نے 19 سن لیے۔ سبب فقر نمبر 20 ہے صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان سوتے رہنا۔ صبح صادق جب رات ختم ہوتی ہے اور صبح شروع ہوتی ہے۔ روزہ بھی اسی وقت سے شروع ہوتا ہے۔ اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان سوتے رہنا، اس سے رزق کے غیبی نظام میں رکاوٹ آتی ہے، کیونکہ یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے۔ جو جاگ رہا ہوتا ہے اسے ملتا ہے، جو اس وقت سو رہا ہوتا ہے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ روزانہ یہ وقت آتا ہے تقسیم کا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، اس وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے، رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اگلے سبب کی جانب۔ ظلم کرنا۔ بس ایک لفظ ہے، ظلم کرنا۔ کہتے ہیں ظالم کے ظلم کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ سرخاب پرندہ اپنے گھونسلے میں ظالم کے ظلم کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ظالم کے ظلم کی وجہ سے سرخاب پرندے کو اپنے گھونسلے میں دانہ پانی نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وہ سوکھ سوکھ کر مر جاتا ہے۔ ظلم کس کو بولتے ہیں؟ آسان تعریف ہے، جس کا جو حق ہے وہ ادا نہ کرنا ظلم ہے۔ جانی بھی ہو سکتا ہے، مالی بھی ہو سکتا ہے، زبانی بھی ہو سکتا ہے۔ ظلم دو قسم کا ہو سکتا ہے، ایک دوسروں پر ظلم، ایک اپنے اوپر ظلم۔ دوسروں پر جانی ظلم یہ ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچا دی، اذیت دے دی، زوردار ہارن بجا دیا، کسی کو کوئی دکھ دے دیا، ٹینشن میں ڈال دیا۔ مالی یہ ہے کسی کا حق دبا لیا، کرایہ دبا لیا، پارٹنر کا حصہ دبا لیا۔ زبانی ہے کسی کو زبان سے کسی کو کمنٹ کر دیا، الزام لگا دیا، تہمت لگا دی، احسان جتا دیا۔ یہ تین قسم کے ظلم ہیں۔ ہم چھوٹا ظلم کریں گے، ہم پر بڑا ظالم مسلط ہو جائے گا، ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے۔ ان ظالموں پر IMF مسلط ہو جائے گا، جو ان کو فقیر محتاج کر دے گا۔ اور آپ اگر اپنے آپ کو چھوٹے ظلم سے بچائیں گے اور تو آپ کو ظالموں سے نجات مل جائے گی۔ حل کیا ہے اس کا؟ جس کا حق دبایا ہے اس کو ادا کر دیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، پھر اس بندے سے بھی معافی مانگیں۔ آپ پر بھی کسی نے ظلم کیا ہے اگر، تو اس کو بھی معاف کر دیں، مالی حقوق کے علاوہ۔ دوسرا ظلم جو بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ہے اپنے آپ پر ظلم۔ اپنا حق نہ ادا کرنا، اس کو بہت زیادہ بیان کیا ہے قرآن پاک میں۔ یعنی جہاں اپنے آپ کو استعمال کرنا تھا نہیں کیا، جہاں نہیں کرنا تھا وہاں کر دیا۔ مثلاً اچھوں کو چھوڑ کر بروں کو دوست بنا لیا۔ اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان اور عمل میں سٹرونگ ہوں۔ دوسرا، علماء اور صالحین کی مجالس کو چھوڑ کر، ان کی باتوں کو سننا چھوڑ کر ٹاک شوز اور خبریں سننا شروع کر دیں۔ اپنی تربیت اور تعمیر کو چھوڑ کر اپنے آپ کو خراب کرنے والی چیزوں میں، مثلا فلمیں، ڈرامے اور اسکرین سے جڑ جانا۔ مسجد میں اپنے آپ کو زیادہ نہ بٹھا پانا اور بستر سے اپنے آپ کو جلدی نہ نکال پانا اپنے آپ پر ظلم ہے۔
ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے دوستوں کے ساتھ بلا ضرورت جاگنا، رات کو اپنے آپ کو جگائے رکھنا، صبح کو سلائے رکھنا، دودھ اور اچھی چیزیں پینے کے بجائے سافٹ ڈرنکس کا استعمال کرنا، بھوک نہیں ہے پھر بھی کھانا ظلم ہے۔ حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے اپنے آپ پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ نتائج کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اپنے آپ پر ظلم ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور کرنے کے کاموں کی لسٹ بنائیں، ضروری کاموں کی لسٹ بنائیں اور ان میں اپنے آپ کو لگائیں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔